پروگرام میں خوشامدید ناظرین. آج پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لسٹ میں ایک اور کا اضافہ ہوا. ہنگو کے اندر ایک اندوناک واقعہ جس کے اندر ابھی تک 25 شہادتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. عین ممکن ہے کہ کل ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا کہ آرمی کو وہ تمام جو رستے ہیں اختیار کرنے ہیں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے، یہ اس کا نتیجہ ہو. لیکن یہ تمام کی تمام بیلٹ جو ہے ہنگو سمیت اور قرم ایجنسی تک اور اس کے گرد کوہاٹ کا علاقہ، بہت عرصے سے اس کے اندر حالات خراب ہیں. اورگزے ایجنسی کے اندر جو ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں پر جب آپریشن لانچ کیا گیا تو خیال تھا کہ علاقہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن یہ حالات مخدوش سے مخدوش تر ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت کے نمائندگان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے. جب ہم سوال پلٹاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا، تو اس کے اوپر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے، پاکستان ٹھیک کیوں نہیں چل رہا ہے؟ امتیاز عالم صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں سیفما کے اور ان معاملات پر لکھتے رہتے ہیں اور سیاسی طور پر معاملات کو حل کرنے کے بہت بڑے دائی ہیں. تھینک یو ویری مچ ہمارے ساتھ آپ نے نشست کی. ندیم افضل چند صاحب رولنگ پارٹی کے نمائندہ، گراس روٹ پولیٹیشین ہیں اور ان سے ہم اکثر مذاکرے کرتے رہتے ہیں. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیاستدان اگر اپنا کام ٹھیک چل رہے ہیں تو کلیکٹیولی ملک پھر ٹھیک کیوں نہیں جا رہا ظاہر. انجینئر خرم دستگیر صاحب پی ایم ایل این کے نمائندہ ہیں، جب پروگرام میں تشریف لائیں گے تو اس کرسی پر بیٹھیں گے. ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے کہ پی ایم ایل این نے پچھلے 3 سال کے اندر ہمیں الفاظ کی جلیبیاں بڑی کھلائی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے ہیں. عملاً ان کا اثر کیا ہوا ہے؟ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ امتیاز صاحب پہلے تو آپ مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں. اس بات سے قطع نظر ہے کس تناظر میں سوال پوچھ رہا ہوں، ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ سوائے جمہوریت کے سب غلط چل رہا ہے. سوائے جمہوریت کے سب غلط چل رہا ہے. تو چند صاحب آپ اس سے اتفاق کریں کہ جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے، ملک ٹھیک نہیں چل رہا؟ دیکھیں جمہوریت بھی ایک سسٹم ہے نا گورنمنٹ کا. اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ملک بھی ٹھیک چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے، لیکن ملک ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ جمہوریت کے بحث سے کہا نہیں، ملک میں اس وقت ٹھیک ہے. ملک کے تمام ادارے جو ہیں اس وقت وہ ایک تو عوام خوف زدہ ہے. جب عوام خوف زدہ ہے، جب عوام مایوس ہو جائے تو وہ پھر اس وقت آپ ہر چیز اوکے تو نہیں کہہ سکتے. عوام خوفزدہ ہے، عوام جب مایوس ہو جائے ہر چیز کو آپ اوکے نہیں کہہ سکتے. جمہوریت کے علاوہ سب کچھ ٹھیک، جمہوریت کے علاوہ سب کچھ خراب ہے. جمہوریت تو سب چیزیں ٹھیک کرنی تھی. امتیاز عالم صاحب بڑے ہم نے تو دعوے کیے تھے بڑے زبردست طریقے سے چلانا ملک. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جہاں غلطی ہے وہاں ہمارے پر جلتے ہیں اس غلطی کی نشاندہی کرنے میں. ہمارے نیوی کے سربراہ کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہوا، کوئی غلطی ہوئی نہیں. ابھی جو کمانڈر چینج کیا گیا ہے پی این ایس بحران کا، وہ کہیں وہ روٹین کی کارروائی ہے، اس لیے بدلا نہیں گیا کہ وہاں پہ 4 نوجوان نے سب کو آگے لگا لیا اور 16 گھنٹے تک آگے لگائے رکھا اور کچھ لوگ بھاگ بھی گئے. پتہ نہیں کتنے تھے کتنے نہیں تھے. کبھی ایف آئی آر 1 درج ہو رہی ہے، کبھی دوسری درج ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کی سیکیورٹی میں اتنا خرچ کیا ہے، نیوکلیر پاور ہے، 5 بڑی فوجی قوت ہے، اور وہ 4 چھوکرے جاتے ہیں اور جا کے سب کچھ الٹا پلٹا کے بھاگ جاتے ہیں اور آپ یہاں پہ لوہے پڑتے ہیں ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے. معاملہ کیا ہے کہ فوجی جو ہے اپنا کام نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ اپنی ایک مقابلہ ہے. یہ ایئر فورس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ نیوی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ فوج کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ ذرا بڑے ہندوستان کے حوالے دیتے ہیں، ذرا معلوم تو کر کے بتائیں. طلعت صاحب بڑے محقق ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کو ڈگری بھی ہے. ہمیں یہ بتائیے، ہم آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، صحافی ہیں، کہ یہ جو ہندوستان میں کور کمانڈر ہے اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے اور ہمارے کور کمانڈر کی کیا ورتھ ہوتی ہے، ہمارے کرنل کی کیا ورتھ ہے اور وہاں کرنل کی کیا ورتھ ہے؟ یہ کس دھندے میں لگے ہوئے ہیں وہاں کے پولیٹیشن؟ ایک اور بات، وہاں کے پولیٹیشن کی کیا ورتھ 700 ارب روپے کی ورث انڈین روپیز کی آندھرا پردیش کا جو چیف منسٹر مارا گیا اس کی ہے. نہیں وہ ہمارے بیچارے چوچے ہیں. ہمارے سیاستدان پریزیڈنٹ کی اور ہمارے پریزیڈنٹ کی کیا کیا ورث ہے، موازنہ کر لیں. دیکھیے جی، ان کی وہاں پہ کانگریس کی ایک بال کی محترمہ، ان کے انٹیریئر منسٹر کے بیرونی ملک میں بزنس ہیں، ان کے اپوزیشن لیڈر کے بیرونی ملک کے اندر اثاثے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ایک نیتا.com پہ جائیے، آپ کہیں گے ہمارے تو بڑے شریف النفس تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، مقابلے کوئی نہیں ہے. معاملہ کیا ہے، ہم نے یہ طے نہیں کیا ہے پاکستان میں ہمارا دشمن نمبر 1 کیا ہے. کیا ہے دشمن نمبر 1؟ آپ کہتے ہو امریکہ ہے،
اگر امریکہ ہے تو میں طالبان کے ساتھ، جہادیوں کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ متحدہ بناؤں گا اور امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا. اچھا چل ٹھیک ہے. اچھا سنیے، جس میں ہمارے یہ دوست جو ہیں خرم والد صاحب حضرات، خرم والد ہیں، ہاں مائل باجہاد ہیں. اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ اگر ہمارا معاملہ ہے دہشت گردی کا اور صبح شام ہے، اور میں اپنے دہشت گرد بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صبح شام ہماری پتلون اتار رہے ہیں اور ہم میک اپ کال کہتے ہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ مقابلہ کرو. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے پالے تھے، یہ نوجوان کیے تھے، انہیں دودھ پلایا تھا ہم نے، اب وہ ہمیں کھانے کو آ رہے ہیں، ہماری ٹانگیں کہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہونے کو. مرسیڈیز بینز میں، اور بڑی کون سی مرسیڈیز میں، وہ وائٹ مرسیڈیز دیکھی آپ نے جس میں ہمارے نیوی چیف اترے جا کے وہاں پہ. پرائم منسٹر صاحب بھی ساتھ ہیں؟ نہیں، پرائم منسٹر بیچارہ غریب ہے. اچھا غریب ہے. جو نیوی چیف کی مرسیڈیز ہے وہ آپ دیکھو تو لے لیں نا نیول چیز کی مرسیڈیز کا ذرا لے لے. اب ذرا فوجی بغاوت کرا دیے. نہیں بغاوت نہیں، ایک اور بغاوت نہیں ہوتی. انہوں نے بڑے یہ ان کیمرہ سیشن کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ سارا ان کے سامنے. خرم دستگیر صاحب کو ذرا پوچھ لیتے ہیں. بحث سے کر رہے ہیں کہ جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے تو ملک کیوں نہیں ٹھیک چل رہا؟ کیا وجہ ہے؟ جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے اور ملک ٹھیک نہیں چل رہا؟ جی اس لیے نہیں چل رہا ملک کہ وہ لوگ جو منتخب ہو کر آئے ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں. بڑا واضح ہے، نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، اور اس میں ایک کرپشن کا عنصر بھی شامل ہے. اور اب ہم یہ نہیں کہیں NICL یا حج اسکینڈل کی بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہم جس انسرجنسی کا ہمیں سامنا ہے اس کی جو جڑیں ہیں وہ جنرل ضیاء تک جاتی ہیں اور وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، درست ہے. لیکن اس حکومت کو آئے ہوئے اب 38 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے، آپ یہ اپنا دور چن نہیں سکتے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس دور میں آپ حکمران ہیں اس دوران آپ نے کیا کیا. اور اس دوران جو ہے اگر آپ صرف اس انسرجنسی کے خلاف ان کا ایکشن دیکھیں، ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ انہوں نے یہ تمام پالیسی آؤٹ سورس کر دی ہے فوج پاکستان کو، اور صرف ملٹری فورس کے اوپر جو ریلائنس تھی وہ ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری الائنس ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے بلینک سپاٹس ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں اگر وارسک میں ٹریننگ ہو رہی ہے وہ کس ایگریمنٹ کے تحت ہو رہی ہے. اگر مشرف نے نہیں کیے تو ان کو کرنے چاہیے تھے. 38 مہینے ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ نکمے ہیں لوگ، چلانے والے نکمے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیئر انکمپیٹنس ہے کہ ابھی تک ملک میں کوئی انٹیلیجنس کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ شیئر انکمپیٹنس ہے کہ سوات میں ملٹری وکٹری کے بعد وہاں جو سیویلین جانا تھا انفراسٹرکچر وہ نہیں آیا. پریشان ہوتے ہیں تمام. اس کا حل بھی پوچھ لیں نا خرم صاحب سے، اس کا حل کیا ہے؟ نہیں حل تو آپ نے بتانا نا، حکومت وہ تھوڑی ہے، وہ تو آپ ہیں. 65% پہ وہ بھی حکومت کر رہے ہیں نا، پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن مرکز سے پالیسی. اور میرے خیال ہے ہم اتحادی بھی ہیں ہمارے کسی حد تک. یہ ابھی تک تو اتحادی رہے ہیں نا، حل بھی پوچھ لیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ اربن رورل نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان سے بلوچستان تک پاکستان کی سرزمین کی سلامتی کا معاملہ ہے. تو نکمے لوگوں کے ہاتھ میں جی یہ ایبسولوٹ ہے، منتخب ہیں آپ نکمے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے مجھے ان کو بولے تھے نا چند صاحب کو، ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں ہم نکمے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم کو یہ لوگ نکمے کہہ رہے ہیں. ہم نکمے تھے جو اس وقت کہتے تھے کہ ان مجاہدین کو نہ پالو. ہم نکمے تھے جو اس وقت ہمارے لیے نکموں کے لیے اسامہ بن لادن تو نو کانفیڈنس کے لیے نہیں آیا تھا نا. نکموں کے لیے ہم دیکھیں یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں، پھر آپ سعودی عرب کو بھی کہیں کہ آپ ہمارے درمیان بھائی ضامن نہ بنو، پھر تو میں مان جاؤں بات. دیکھیں ایک چیز پہ آپ حکومت کو تانے بھی دیتے ہیں، وہی بات آپ خود بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں آپ اپنی کنسٹیٹیوشن ریفارمز دیکھ لیں، آپ اپنے اداروں کی بات دیں. اب جو ٹیررزم ہے یہ کوئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے تو نہیں آیا. میں ٹیررزم کی بات ہی نہیں کی تھی، وہ تو اس طرف لے گئے. مجھے یہ بتائیں انسرجنسی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے آئی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو قربانیاں دی ہیں، اور تو کسی نے میرے خیال ہے ککڑی کی قربانی بھی نہیں دی. پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک تو ملیٹنسی کے خلاف لڑی ہے، نظریاتی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی، اور جس نے قربانیاں دی ہیں. چند صاحب قربانی کے اوپر آپ سیاست بہت دیر تک سیاست کرنا اور بات ہے، چلا سکتے ہیں، ملک نہیں چلا سکتے نا. دیکھیں اگر آپ کے سامنے سیاست چلے گی تو ملک چلے گا. اچھا آپ کو قربانی کیا یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا فارن منسٹر نہ لگائیں؟ قربانی آپ کو یہ کہتی ہے ڈیفنس منسٹر آپ کا جس قسم کا لگا بول رہے ہیں؟ قربانی آپ کو یہ کہتی ہے کہ انٹیریئر منسٹر لگائیں؟ قربانی آپ کو یہ کہتی ہے کہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے اندر وہ بندے لگائیں جو آپ نے لگائے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ اس کے اندر جرنیلی طبقہ جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہ بھی ان کو کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. کیوں پارلیمنٹ نے انڈورس کیا؟ کرتے نا اکاؤنٹیبلٹی. یہ کمپیٹنس. پولیس ریفارم ہم نے کرنا ہے،
وہ امریکہ نے روکا ہوا کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ جرنیلی طبقے کا احتساب کر سکتے؟ سر نہیں کر سکتے. پولیس ریفارم تو کر سکتی ہیں نا. پولیس ریفارمز ہو رہی ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کو فوج کا چمچہ نہیں بننا چاہیے. لگے ہوئے ہیں چمچہ گیری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی والے. شرم کریں گے. انہیں چاہیے میاں نواز شریف نے جو ہاتھ بڑھایا ہے اس بارے میں سول ملٹری تعلقات کو اپنی مقام پہ لائیں. کوئی سویلین حکومت ان کے پاس بکرات نہیں ہے, نہ سکرات ہے, نہ ان کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. کیبنٹ نہیں بنا سکتے پی ایم ایل این والے بھی. پیپلز پارٹی وجہ کیا ہے؟ اتنی پارٹیوں کی پٹائی ہوئی ہے, کام کے قابل لوگ جاتے ہی نہیں ادھر, کیریئر ہی نہیں ہو. مارشاء اللہ نے جان نکال دی ہے پارٹیز کی. ساری نواز لیگ کو تباہ کر دیا ضیاء الحق نے, ساری پیپلز پارٹی کو تباہ کر دیا ضیاء الحق نے اور مشرف نے, اور مشرف نے ان کی پارٹی تباہ کر دی. ان دوبارہ پارٹیز کو بلڈ کرنا ہے. ہمیں ایکسٹینڈ ہینڈ, ہیلپنگ ہینڈ دیں. پیپلز پارٹی چمچہ گیری کرنے کے بجائے, فوج کی ٹن 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 مر کرنے کے بجائے یہ کہاں چلے گئے؟ دیکھیے پھانسی لگ گئے, بے نظیر مروا دی. اب یہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ بھئی کمیشن بناؤ, پتہ کریں یہ کیا ہوا. اسامہ کو رکھا ہوا تھا, سرپرستی کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, حلوے کھا رہے تھے, مانڈے کر رہے تھے, کون ہوا, کیا ہوا, کہاں, کیوں نہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ذرا اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کی مشترکہ ناکامیاں ہیں, سیاسی لاعمل خراب ہے, جمہوریت ٹھیک ہے, ملک ٹھیک نہیں چل رہا. واٹ از دا ریزن فار دیٹ آفٹر دس بریک؟